ابھی تک آپ نے عمرے کے دو کام مکمل کیے ہیں۔ پہلا کام عمرے کا احرام باندھنا، دوسرا کام بیت اللہ کا طواف کرنا۔ یہ دو فرض ادا ہو چکے ہیں۔ اب عمرے کا پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، یعنی کہ ترتیب کے اعتبار سے تیسرا کام ہے۔ آپ صفا پہاڑی پر پہنچے، وہاں پر راستے کے لیے ایرو کے نشان بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں۔ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو وہاں پر بے شمار حضرات ہیں، کسی سے بھی آپ معلوم کر لیں کہ ہمیں صفا پہ جانا ہے، وہ آپ کو آسان راستہ انشاءاللہ بتا دیں گے۔ صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں، نوا استلام کرتے ہوئے آپ جائیں، اور اس کے بعد صفا پہاڑی پر آپ جا کر کے نیت کریں، اے اللہ میں نیت کرتی ہوں سعی کی، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا نام سعی ہے۔ اس نیت کے بعد اب آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیے، تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلیے۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے، ہری بتی آئے گی جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، اس کے درمیان مردوں کو تھوڑا سا ہلکے سے دوڑ کر کے چلنا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہوئے چلیں۔ جب ہری بتی ختم ہو جائے نارمل چلیں، پھر آگے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلیں اور مروہ پر پہنچ جائیں۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، آپ تسبیح کا ایک دانہ کھینچ دیں اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کر لیں۔ مروہ سے پھر صفا کی طرف آئیں اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آئیں۔ واپسی میں مروہ سے صفا آتے ہوئے بھی میلین اخضرین وہ ہری بتی آئے گی، اس کے درمیان مرد حضرات تھوڑا سا دوڑ کر کے چلیں اور اس کے بیچ میں ربنا آتنا پڑھیں، اور بتی ختم ہونے کے بعد پھر وہ نارمل چلے اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلیں، صفا پر پہنچ جائیں۔ وہاں جا کر کے 2 چکر پورے ہو گئے، دوسرا دانہ تسبیح کا کھینچ دیں اور وہاں پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ صفا مروہ کے سعی کے دوران چکر پورے کرنے کا اصول یہ ہے، صفا سے مروہ پہنچے 1 چکر پورا ہو گیا، مروہ سے واپس صفا پر آئے 2 چکر پورے ہو گئے۔ اس طرح سے ہماری سعی کا آغاز صفا سے ہوگا اور مروہ پہ جا کر 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ جب 7 چکر ہمارے پورے ہو جائے، اگر ہم باوضو ہیں اور کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، کسی نماز کا وقت قریب نہیں ہے، تو 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر لیں۔ یہ صفا مروہ کی سعی واجب ہے، اور اس کے دوران وضو کا رہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص باوضو ہے بہت بہتر ہے، باوضو نہیں ہے اور اسی طرح سے اس نے سعی کر لی، اس کی سعی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کسی کا وضو شروع سے ہی نہیں تھا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کسی کا وضو پہلے تو تھا بیچ میں ٹوٹ گیا تب بھی کوئی حرج نہیں، اپنے سعی جاری رکھے، اس کو سعی دہرانے کی یا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس میں سعی کا اصول بس یہی یاد رکھنا ہے کہ آپ کو صفا سے شروع کرنی ہے، مروہ پہ جا کر 1 چکر پورا ہوگا، مروہ سے واپس صفا پہ آئیں گے 2 چکر پورے ہوں گے، اس طرح سے آپ کا 7واں چکر مروہ پہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص درمیان میں تھک جائے، کسی کے پیروں میں درد ہونے لگے، تو وہ بیٹھ کر کے آرام کرے، کنارے پہ بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی سعی کو جاری رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے طواف کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لے، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر اپنا اگلا سلسلہ شروع کر دیں، اور اگر کوئی طواف کرتے کرتے تھک جائے تو وہاں بھی باہر نکل کے رک کو کہیں جا کر کے آرام کر سکتا ہے۔ یعنی لگاتار سعی وہ طواف کرنا، سعی کرنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر بیچ میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ طواف کے دوران بھی اور سعی کے دوران بھی آرام تھوڑی بہت دیر کر سکتا ہے، جہاں پر پولیس والے بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ اب آپ کے صفا مروہ کے 7 چکر الحمدللہ پورے ہو گئے، عمرے کا پہلا واجب ادا ہوا اور ترتیب کے ساتھ تیسرا کام ہو گیا۔ اب چوتھا کام جو عمرے کا دوسرا واجب ہے وہ ہے
सर के बाल मुंडवाना या कतरवाना। अगर किसी के सर पर एक पूर्वा बाल से ज्यादा हैं तो वो उनको कतरवा भी सकता है, और अगर किसी के बाल एक पूर्वे से कम हैं तो उन पर उस तरह ही फिरेगा, वो कतरवाए नहीं जा सकते हैं। लिहाजा अपने सर पे उस तरह फिरवा ले, और खवातीन अपने कमरे पे जा करके अपने बालों के 3 हिस्से बनाए, एक हिस्सा इधर दाहिनी तरफ, एक हिस्सा बाईं तरफ, एक हिस्सा पीछे की तरफ। हर हिस्से में से एक एक पूर्वा बाल कटवा ले तीनों हिस्सों में से, क्योंकि मसला ये है कि जितने बाल कट रहे हैं उतने बालों की जड़ें चौथाई सर पर फैली होनी चाहिए, और ये जो इस तरह से चुटिया आखिर में आती है उसमें से अगर एक पूर्वा बाल पकड़ के काटेंगे, वो बाल कम होते हैं, उनकी जड़ें चौथाई सर पर नहीं फैली होती हैं, क्योंकि यहाँ से बाल चले यहाँ रुक गए, यहाँ के बाल यहाँ रुक गए, लास्ट में आते आते बहुत थोड़े बाल हमारे हाथ में आते हैं। इसलिए बेहतर ये है एक हिस्सा दाहिनी तरफ कर ले, उसमें से एक पूर्वा काट दे, एक हिस्सा बाईं तरफ कर दे, उसमें से एक पूर्वा काट दे, एक हिस्सा पीछे कर ले, उसमें से एक पूर्वा बाल काट दे। तो अब ये सारे बाल तीनों तरफ से कट करके चौथाई सर से ज्यादा सर पर उनकी जड़ें फैली होंगी, अमल बेहतरीन हो जाएगा इंशाअल्लाह, उनका अमल नाकिस नहीं होगा। अब सर के बाल कटवा लिए, उस तरह फिरवा लिया। अब हमारा उम्रे का दूसरा वाजिब यानी चौथा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब हम गुस्ल करें, गुस्ल करने के बाद कपड़े पहने, अब खुशबू लगाए, नाखून काटे, बाल काटे। अब सारी पाबंदियां हमारी खत्म हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला सबके उम्रा करने को आसान फरमाए और सबके उम्रे को कबूल फरमाए। आप हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी बरकत से हमें भी बार बार उम्रा और हज की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।